السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگا، اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگے، چاروں زن انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند ہونے لگا، تو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جن افعال و اقوال کے ذریعے، جن عادات و اخلاق کے ذریعے دنیا کے بدترین معاشرے کو بہترین معاشرے میں تبدیل کیا۔ شریعت کی اصطلاح میں یہی سنت کہلاتی ہے، اور اسی سنت رسول کی افادیت و اہمیت کو قرآن نے کہیں خذوا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے ذریعے، تو کہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کے ذریعے، تو کہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کے ذریعے بیان کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ تمہارے لیے حیات انسانی کے ہر شعبے میں، خواہ وہ افعال و اقوال میں ہو، عادات و اخلاق میں ہو، عبادت و ریاضت میں ہو، معاملات و معاشرت میں ہو، غرض زندگی کے ہر نشیب و فراز میں رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ ہے۔ سامعین بز، تاریخ شاہد ہے جب تک امت کے افراد نبی کی سنت پر عمل پیرا رہے اور آپ کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھا، تو اللہ نے انہیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا، اور امت کے جس طبقے نے رسول اللہ کی سنتوں سے روگردانی کی اور آپ کے طریقے کو روندا، تو اللہ نے بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی کو مقدر کر دیا۔ صدیق اکبر کو دیکھیے کہ انہیں فرمان رسول کا کس درجے خیال ہے۔ نبی کی وفات کے 3 دن بعد انہوں نے لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کا حکم دیا، تو صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے حالات کی سنگنی کو مد نظر رکھتے ہوئے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ اے امیر المؤمنین، اگر آپ اس وقت لشکر اسامہ کو روانہ کریں گے، اگر آپ اس وقت لشکر اسامہ کو روانہ نہیں کریں گے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ لو قتتنی الکلاب والذئاب لانفذته کما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر نے فرمایا اگر کتے اور بھیڑیے مجھے اچک بھی لیں تب بھی میں اس حکم کو ضرور نافذ کر کے رہوں گا جس کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے، اور فرمایا وَلَا أَرُدُّ بِهِ قَضَاءً قَضَى بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کام کا رسول اللہ نے حکم دیا، ابو بکر کی کیا مجال کہ اس کو ترک کر دوں۔ فاروق اعظم کو دیکھیے کہ انہیں فرمان رسول کا کس درجے خیال ہے۔ حرم مکہ میں انہوں نے حجر اسود سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے حجر اسود، نہ تو میرے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، خدا کی قسم آج عمر تجھے محض اسی لیے بوسہ دے رہا ہے کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سیدنا عثمان کو دیکھیے کہ قول رسول کی لاج رکھنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حذیفۃ الیمان کو دیکھیے، شاہان روم کے محل میں خادم نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اگر آپ اس وقت سنت پر عمل کریں گے تو اہل مجلس کو برا لگے گا، لہٰذا آج آپ اس سنت کو چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا رک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حذیفہ ان پاگلوں اور احمقوں کی خاطر اپنے آقا کی سنت کو ترک کر دوں۔ سامعین بزم، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے دلوں میں بسا لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لو۔ خدا را اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رسول اللہ کی سنتوں کو، ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔